السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان خلق الانسان وعلمہ البیان، السلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ بلغنا رسوله الدين المختار، نحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سماتا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ رب تبارک و تعالی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کر جائے، اور وہ غالب کر کے رہے، مقصد ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہرگز نہیں۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، تو یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کافر اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں، مشرکین اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں، لیکن رب ذوالجلال اپنے حبیب کے ساتھ جو خصوصیات بھیجی ہیں، اس کے ذریعے سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے بہترین موقع اسلام کی ان موقعوں پر ہوتا ہے جب یوں سمجھ لیں اور بیماریاں اور آفتیں ایک نکارہ ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے خدا کی طرف بھاگتے ہیں۔ جو جس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہا ہے۔ اسی موقع پر بیانات ایسے بھی ہوں گے کہ یہودیوں کی طرف سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا مسیحا ان تمام بیماریوں کو حل کر دے گا، کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسیحا یہ تمام تر آفات و بلیات کو ختم۔ ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کثرت سے اپنے رب ذوالجلال کی طرف پلٹیں ہیں، اور پھر دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوصاف کیا ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین لے کر کے ہمارے درمیان مبعوث، وہ دین کی خصوصیات کیا ہیں۔ سچ بات، پوری دنیا لاک ڈاؤن کے ٹائم پر سب اپنے گھروں میں کئی طرح کے مطالعوں میں بھی مصروف کی بات میں کر رہا ہوں، وہ سرچ کر رہے ہیں کہ کہیں تو روح کا سکون ملے، کہیں تو اپنی بیماریوں کی شفا ملے۔ یقین جانو، اگر آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار آج پھیلانے میں لگ جاتے اور سوشل میڈیا ذرائع پر آپ مصروف ہو جاتے، تو یہ بھی ایک طریقے کے دین کی تھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے متعلق یہ خبریں ملتی ہیں کہ یا تو پھر فحاشیت میں۔ حیرت ہوئی مجھے، کل ایک نیوز میں نے دیکھا اخبار میں کہ یہ چھپا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں لاک کے اس استھتی میں، یعنی اس سچویشن میں لاک ڈاؤن کے ٹائم پر ہوا کیا، اور اس میں بھی پوری دنیا میں تقریباً 95% انڈیا والوں نے یہی کام رہ گئے۔ میرے عزیزو، آفات و بلی ہونا تو یہ چاہیے کہ کہیں مولا تبارک و تعالیٰ کی سخت ترین پکڑ ہمیں نہ ہو جائے۔ کس انداز سے لوگ آج بھی واہیات، خرافات اور اس طرح کی فحاشیوں میں۔ مجھے حیرت ہوئی یہ تمام چیزیں دیکھ کر کہ شاید انسان اس قدر ہے آج
اس قدر آزاد، جب تک اس کے سر پر بلا نہیں ٹوٹتی وہ سوچتا ہے جب تک میں توبہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں باز نہیں آؤں گا۔ اگر یہی تم نے کیفیت بنا رکھی تو یاد رکھو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اور اس کی ناراضگی کے اگر تم شکار ہو گئے ہمارے پاس وقت نہیں رہ جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ یہ کب غالب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام دنیا کے چپے چپے میں، دنیا میں رہنے والا ہر کوئی اللہ احد نہ کہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کہ دین اسلام کا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ خصوصی فرمان لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر ہم ظلم ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ کسی دوسرے کو معبود سمجھنا، کسی دوسرے کو خدا، سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا۔ یہ تعلیمات اسلام اگر لوگوں تک پہنچائے جائیں، امید کرتا ہوں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ ہے کہ تعصب پسند کچھ لوگ ان باتوں کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم پرورتن کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں امن کی بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنی آتما کو، اپنے روح کو تلاشو۔ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، تمام چیزیں دیکھو جہاں تمہیں سکون، تعصب کی عینک۔ اس دوران مجھے یاد آتی ہے کہ جو نظام اسلام آیا جائے تو ہر مشکل مسئلے کا حل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے، چاہے وہ کیسا بھی مشکل مسئلہ آئے۔ بچے قبر تک جائیں، اسلام میں کسی بھی باب کو تشنا نہیں چھوڑا گیا، پیاسا نہیں رکھا گیا ہے، ہر ایک چیز۔ آج میں ہر بچے کو، ہر جوان دیتا ہوں کہ لگ جاؤ اسلام کی خصوصیات بتانے میں، رسول کی عادات اور آپ کی خصلتیں لوگوں کو بتانے میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ کتنا بہترین وقت تھا تمہارے پاس کہ تم لگ جاتے، کچھ جمع کرتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ احادیث دوسروں تک پہنچاتے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے نوجوان کے معاملات، آپ کے بہتر سمجھتے ہیں، یا تو پھر ویڈیو کے ذریعے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بنانا پڑتا ہے۔ عزیز کوشش کی جائے گی کہ تاریخ اسلام میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ہر ایک مسلمان کی خود اپنی ذمہ داری بھی تو ہے کہ وہ جس مذہب پر ہے، قائم ہے، جس دین پر وہ ہے، اس کی خصوصیات وہ خود کیوں نہیں تسلیم کرتا، خود کیوں نہیں حاصل کرتا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، مجھے آج یقیناً یہ کل تو رہے گا، دل میں ایک کلش تو رہے گی، خاص طور پر کہ ہم عبادتوں کا موسم پورے سال بھر انتظار کرتے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کو، اس کی رونقیں، اس کی بہاریں، وہ اپنے آپ میں ایک الگ سما رکھتی ہیں۔ پورے سال کے 11 مہینے ملا کر برابر نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، افسوس تو رہے گا اس بات کا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے لاک ڈاؤن جلدی کھلیں گے۔ یہاں پر رک کر کے میں اب کچھ ذمہ داری کی باتیں عرض کرنا چاہوں گا حکومتوں سے، خاص طور پر ہمارے میسیجز پھیلتے بھی ہیں یا بتائے جاتے ہیں، تو میں یہ سب کو بیدار کرنے والی ایک بات کہوں گا۔ رہی بات یہ لاک ڈاؤن جس طرح سے بند کر کے رکھا گیا، اب تقریباً مہینہ گزرنے کو آ گیا ہے، اس کے کتنے فائدے ہوئے اور کتنے نقصانات۔ ظاہر سی بات ہے کسی اہم کام کے لیے پورے کے پورے ملک کو بند کیا گیا تھا کہ وائرس نہ پھیلے اور بیماری کثرت سے نہ پھیلے، لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے ایک تشویش بہت اس چیز کی تھی۔ تقریباً شاید انڈیا میں
2 मार्च को या उससे पहले ही केस रजिस्टर हो गया था कोरोना वायरस का। 2 मार्च तक, 24 मार्च तक, लेकिन केसेस उस वक्त के उन 22 दिनों में सिर्फ 500 की तादाद में, तकरीबन 500। उसके बाद बंद कर दिया गया पूरी तरह से, लॉक, हर बॉर्डर को सील कर दिया गया 14 अप्रैल तक। ये भी 20 दिन का अरसा है, लेकिन इन 20 दिनों में अगर तादाद देखें तो 10,000 को पहुंच गई। तो जब पूरा मुल्क खुला हुआ था तब 500 थे, और पूरा बंद होने के बाद 10,000 कैसे हो गए? मेरे अजीज़ों, मैं इसके ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपने अगर इस बीमारी को रोकने के लिए किया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लॉकडाउन जिस तरह से फ़ायदे उसके होने चाहिए थे वो क्यों नहीं नज़र आए? या तो फिर इसमें कमी है, आपने इनके मामलात पर नज़रअंदाज किया। हुकूमत वक्त सिर्फ तख्त पर बैठ कर के अगर ऐलान कर दे कि हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, बीमारी फैलने नहीं देंगे, पुलिस लाठी चार्ज करते रहेगी, तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? इससे सब की जो मजबूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? मैं मानता हूँ लॉकडाउन आपने ऐलान किया, हम भी मस्जिदें बंद करके बैठे हुए हैं साथ चलने के लिए कि ये वबा ना फैले, लेकिन उसके असरात कहाँ हैं आज? जिस कदर तेज़ी से ये हिंदुस्तान में भी फैला, 10,000 की तादाद से ज़्यादा हो गया, तो फिर इस लॉकडाउन के होने के बाद ये किस तरह से फैला? कैसे ये उड़ कर के आया? या तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई कोताही ज़रूर है, कमी तो ज़रूर है। उस कमी के मुतालिक ही मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर करप्शन फिर से चल रहा है, रिश्वतखोरी के साथ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ लोगों को मखसूस इन लोगों ने छोड़ रखा है ताकि वो लोग अपने एतबार से सब करते रहें, और कुछ लोगों पर इन्होंने बहुत सख्तियाँ की हैं। अगर इस तरह के मामलात चलते रहे तो मेरे अजीज़ों, हुकूमत वक्त इन मामलात में सीरियस नहीं है। लॉकडाउन के मामलात में अगर वो सीरियस है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर जब हुकूमत इस बात का ऐलान करे, और पुलिस भी सख्ती कर रही है, इसी पुलिस को आप ये जिम्मेदारी भी दे दो कि सारे घर में बैठे रहें, तुम्हारा राशन पानी भी घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई घर का दरवाज़ा ही ना खोले, घर के अंदर बैठा रहे। हुकूमत क्या ये जिम्मेदारी लेती है कि लोगों के अपने राशन और उनके खाने पीने की ज़रूरियात भी पुलिस या फिर म्यूनसिपलिटी के अफराद या कोई ज़िम्मेदार गवर्नमेंट के वो ला करके हर घर तक पहुंचाते रहेंगे? कोई नहीं जाएगा। एक तरफ से ज़रूरियात की चीज़ें लाई नहीं जा सकती, ला करके आप दे नहीं सकते, और फिर बाहर जाए तो फिर वो लाठी भी खाए और फिर उसके बाद भीड़ भी इकट्ठा हो। किस तरह का लॉकडाउन है? लॉकडाउन के फ़ायदे मुझे इस तरह से समझ में नहीं आए। हाँ, कुछ जगहों के मुतालिक मैंने सुना कि उन्होंने पूरी तरह से बंद किया है, मखसूस लोगों को ज़िम्मेदारी दी है कि जिस घर की भी जो ज़रूरियात हैं उनसे चिट्ठी लिखवा लें, जो सामान की वो सामान लिख करके दे दें, तुम उनके घर तक ही सामान पहुंचा दो। ये बात ठीक थी कि लोग बाहर नहीं आते, ना लाठी खाते, ना एक दूसरे से मिलते, अपने अपने घरों में लॉक होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा करना भी मुश्किल है हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी के अंदर, मैं जानता हूँ। तो फिर इसका हल क्या है मेरे अजीज़? इसका हल क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, इस तरह से बंद करके बैठे रहने में हमें कितने बड़े नुकसानात का अब सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इकनॉमिकल और माशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से जो हमें अभी परेशानियां लाहिक होंगी, उसका हल क्या होगा? जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका कोई नुकसान नहीं है। याद रखें, जिनके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जायदादें हैं, माल जो दौलत है, उनका महीने 2 महीने की बंदिश से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों का है कि लोगों के तमाम तर नुकसानात की भरपाई कैसे की जाए कि आज तक हुकूमत ने इसके मुतालिक कोई बात भी नहीं कही। जाहिर सी बात है, हर 15 दिन 20 दिन में एक मरतबा पीएम अगर लाइव आकर के ये कह दे कि आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब बहुत साथ दे रहे हैं, फ़लाँ हैं और हम इतना लॉकडाउन बढ़ाएंगे, मैं तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हल भी तो बताएं इस सिलसिले में। और
بیماریوں کے متعلق جہاں تک ہے، وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کے متعلق کئی خبریں ایسی ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ کے متعلق بھی کچھ سیریس طور پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بہت ساری باتیں میرے عزیزوں قابل تشویش ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور مجھے اس سے کوئی دقت نہیں کہ ہم گوشہ نشین ہو کر کے عبادت کریں گے، لیکن جو ہر غریب کی ضروریات ہیں ان کو پہنچانے کی بھی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کچھ افراد نے اپنے معاملات ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجے، وہ رو رہے تھے۔ غریب ہیں جو روزانہ کماتے تھے، روزانہ کھاتے تھے، ان کی ساری آمدنیاں بند ہیں، روڈ پر کبھی کبھار بھوکے باہر آ جاتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی کھانا بانٹنے والا تو نہیں آ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی معاملات ان لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی اگر ایک کھانا بانٹنے والا آ گیا تو اس پر بھیڑ ٹوٹ پڑتی ہے، اور ایک کھانے کا پیکٹ چھوٹا سا مل گیا تو لوگ کہتے ہیں دوپہر میں آدھا کھا کر کے رات کو آدھا بچا کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر کل کے متعلق نہیں معلوم ہے۔ ان غربا اور مساکین کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ گورنمنٹ چندہ کر رہی ہے، لوگوں سے الگ سے پیسے اینٹھ رہی ہے، لیکن ریلیف کے متعلق جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ الگ پرائیویٹ تنظیمیں کر رہی ہیں۔ جو سنستھائیں ہیں الگ الگ، وہ اپنے طور پر ریلیف کے طور پر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کھانے بانٹ رہے ہیں۔ حکومت اس میں کہاں ہے؟ آج حکومت کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ غربا اور مساکین کے گھروں تک ان کے چولہے بند ہو چکے ہیں، کھانا پہنچائے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام آنے والا ہے، یعنی جئیں گے تو صرف مال والے جئیں گے، باقی سب کچرا ہوں گے، کسی کی لائف کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہی نظام یہودی چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کثرت سے مال ہے بس اس کو جینے کا حق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اس کو کہتے ہیں، اور اسی نظام کو لانے کی یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوئی کہ عام آدمی جی ہی نہ سکے، اسے مار بھی دیا جائے تو کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو، صرف پیسے والوں کی اور جس کے سورسز ہیں وہی اس ملک میں یا دوسرے ملکوں میں زمین پر جی سکتا ہے۔ کیا یہی معاملات چلنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی نہیں مظلوموں کی آواز جلدی سنتا ہے، اور اگر ان کی آہیں چلی گئیں تو پھر یہ کورونا سے زیادہ خطرناک عذاب سب کی گرفتاری کے لیے آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے بلکتے ہوئے لوگ آج گھروں میں پریشان ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ ہندوستان کی، انڈیا کی کثیر آبادی غربا پر مشتمل ہے، مسکینوں پر مشتمل ہے، غریبوں پر ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں سلم ایریا ہیں، ہر شہر میں جہاں لوگ سوکھی کھاتے ہیں، آج بھی حالات ایسے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تھپک کر کے یوں ہی سلا رہے ہیں کہ کھانا دیکھا جائے گا کل ملے کہ نہ ملے۔ عزیزان گرامی وقار، ان معاملات میں اب جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان غریبوں کی اور یتیموں کی، بیواؤں کی آوازیں پہنچ گئیں آسمان پر تو ہم سب کی پکڑ ہوگی، ہم سب اس بڑے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جس کے پاس جو حیثیت ہے، استطاعت ہے، وہ نکالے اور دوسرے کا خیال کریں۔ عام طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ مالدار محلے میں ہیں، آپ کے آس پڑوسی بھی اچھے گھر والے ہیں، تو پوش ایریا میں رہنے والے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ لاک ڈاؤن سے کس کو کیا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، آپ بھی اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ پتہ اس وقت چلے گا جب غریب بستیوں میں جائیں گے، جہاں لوگ پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہوں گے۔ کچھ نوجوان جو کام کرنے کے سلسلے میں چنئی گئے ہوئے تھے اور کچھ کیرلا میں ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ان بچوں نے بھی ہمیں میسج کیا، کہا کہ ہم روزانہ پھیری لگاتے تھے کپڑوں کی، اور شام میں آ کر کے اپنے ہاں پکا کر کے کچھ کھا لیتے۔ 8-10 دن تک ہمارے کمرے میں جو تھا وہ 9-10 لڑکے